किताब का नाम ज़िंदगी के 20 अजीम सबक। मुसन्निफ़ का नाम हाल अरबुल। तर्जुमा मोहम्मद एहसन भट्ट। 10वां सबक है मेहरबान अल्फाज। दो दोस्तों की कहानी है। जब मैंने 25 बरस की उम्र में तदरीस के शोबे का आगाज़ किया था तो मुझसे 8 साल बड़े एक रफ़ीक कार ने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। मुझे इस पर फ़ख्र था क्योंकि वो एक गैर मामूली उस्ताद था और मैं जानता था कि मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता। वो वक्त निकाल कर मुझे समझाता था कि मैं कौन कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, मेरे तुलबा को मेरी कौन कौन सी बातें पसंद नहीं हैं। मैं हमेशा उसकी तनकीद का खैर मकदम करता था। उसकी निशानदही के मुताबिक ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत करता था। चूँकि हम दोस्त बन गए थे इसलिए वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ भी मुझे मशवरे देता था। वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में सरज़द होने वाली मेरी गलतियों की निशानदही करता था। मैं इस हवाले से भी इसकी तनकीद का खैर मकदम करता था। वो बहुत अच्छी बात थी कि मेरा एक दोस्त इस कदर दयानतदार होने पर आमादा था। बहुत से शोबे ऐसे थे जिनमें मुझे बेहतरी लाने की ज़रूरत थी। उनका ताल्लुक़ मेरी पेशा वराना ज़िंदगी से भी था और मेरी ज़ाती ज़िंदगी से भी, और मैं खुश था कि कोई शख्स इसकी निशानदही कर रहा है। जब भी पटरी से उतरता था, और ऐसा अक्सर होता, तो वो हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मशवरा देता था। बाद औक़ात मैं सोचता था कि मैं जैसा उस्ताद या शख्स बनना चाहता हूँ बन भी सकूँगा या नहीं। ताहम कम अज़ कम एक शख्स ऐसा था जो ये दिखा सकता था कि मैं गलती कर रहा हूँ। जब मेरे कैरियर का 6ठा साल शुरू हुआ तो किसी और स्कूल से एक उस्ताद का तबादला हमारे स्कूल में हुआ। पहले दिन से ही वाज़ेह हो गया कि वो तलबा में बेहद मकबूल है, जो कि मैं अब इस सीखने के मरहले से गुज़र रहा था। इसलिए मैं देखना चाहता था कि उसके पास कौन सा जादू है। चूँकि हम एक ही मजमून पढ़ाते थे इसलिए हमारा राब्ता रोज़ हुआ करता था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो इतना मौसर कैसे था और उसे क्यों पसंद किया जाता था। ऐसा लगता था कि वो दूसरों लोगों के अंदर मौजूद बेहतरीन सलाहियतों को बाहर लाने की खुसूसी सलाहियत रखता है। वो अपने तलबा की गलतियों को नुमायाँ करने की बजाय इस बात पर जोर देता था कि उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, वो कौन कौन से अच्छे काम कर सकते हैं। वो अपनी हर क्लास में 3 काम लाजमन और मुस्तकिल तौर पर करता था। जैसे ही क्लास रूम में दाखिल होता वह सलाम करता, उनकी कामयाबियों पर उनकी खूब तारीफ़ें करता हुआ इन्हें बेहतरीन काम करने की मुस्तकिलन हौसला अफजाई करता था। ताहम वो यही नहीं रुक जाता था। वो हमेशा मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें किया करता था और वो मेरे किए हुए तमाम उम्दा कामों की निशानदही करता था। वो कहता था वो मेरे खलास को सराहता है। मुझे अक्सर एहसास दिलाता कि मेरे शागिर्द मुझे कितना पसंद करते हैं और ये कि मेरे तरीक़े तदरीस की वजह से वो कितना कुछ सीख रहे हैं। जब भी हम स्कूल से हटकर कुछ वक्त गुजारते तो वो दूसरी चीज़ों के हवाले से मुझे सराहने लगा। इस पूरे अमल का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इन चीज़ों को देखने में मदद मिली जिन्हें मैं आज तक नहीं देख पाया था। यानी मैं एक उस्ताद और एक शख्स की हैसियत से कौन कौन से दुरुस्त काम कर रहा हूँ। इन दो दोस्तियों का क्या अंजाम हुआ। अफसोस पहली दोस्ती तकरीबन 12 साल बाद ख़त्म हुई। मैंने अफसोस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस शख्स की बहुत तौसीफ़ व तारीफ़ करता था। उसका तदरीसी कैरियर इम्तियाज़ी था और वह दयानतदार आदमी था। उसने मुझ पर जिस कदर तनकीद की थी वो जायज़ थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। ताहम दोस्ती ख़त्म होने की बुनियादी वजह थी कि तनकीद मुस्तकिल की जाती थी, वो किसी किस्म की तारीफ़ के ज़रिए मतवाज़न नहीं होती थी। आखिरकार उसने मुझे उकता दिया। दूसरी दोस्ती 25 साल बाद भी पनपती रही। हकीकत तो यह है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी दोस्ती भी ज़्यादा बासरावत होती गई। वो दोस्त आज भी मुझे हौसला अफजाई देता है, ख्वाह मुझे उसकी ज़रूरत हो या नहीं। वो आज भी मुझे एहसास दिलाता है कि दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और मुझे कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। मैं ज़िंदगी पर इससे ज़्यादा किसी और शख्स का मुस्बत असर नहीं। वो आज भी मेरे दूसरे लोगों में मौजूद बेहतरीन सलाहियतों को बाहर लाने की अहलियत का मालिक है। खुशकिस्मती से मैं इन्हीं में से शामिल हूँ। बहुत से उम्दा हुनर। मेरे दोस्त ने एक बेहद मुहस्सर हुनर में कामल महारत हासिल कर रखी थी, दूसरों को तस्लीम करने की अहलियत। मेरे ख़्याल में मानना तस्लीम करना सबसे ज़्यादा ताकतवर लफ्ज़ है। इसका मतलब है लोगों में बेहतरीन वसफ़ देखना और ढूंढना। इसका मतलब है दूसरों की हौसला अफजाई करना। इसका मतलब है तारीफ़ सराहने और तहसीन करने के बावजूद ढूंढना। इसका मतलब है दूसरों का मामून मददगार होना। इसका मतलब है दूसरों के अच्छे कामों को सराह कर इन्हें मुश्किल बनाना। सबसे बढ़कर इसका मतलब है कि लोगों को खुश होने और खुश रहने और खुशी मनाने की वजह मुहैया करना। मैंने इस बाब के आगाज़ में MV कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट रिचर्ड का एक कॉल नकल किया था। वो कहता है मुस्बत हौसला अफजाई जैसी ताकतवर चीज़ चंद एक ही हैं। मुझे ये जुमला बहुत पसंद है और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि
جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور ہمیں اس پر سراہا جاتا تو ہم اگلی مرتبہ اس سے بھی اچھا کام کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ مخلصانہ تعریف ہمارے اندر موجود بہترین اوصاف کو باہر لاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ جب وہ دوسروں کی تسلیم کرتے ہیں تو ایسے کتنے اچھے کاموں کی راہ کھلتی ہے۔ مثبت حوصلہ افزائی کی بجائے ہمیں منفی تنقید سننے کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس نے ایسا لگتا ہے درست کی بجائے غلط پر توجہ مرکوز رکھنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ڈیل کارنیگی نے کوئی 60 سال پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی احمق تنقید، تحقیر اور شکوہ شکایت کر سکتا ہے، اکثر احمق ایسا کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا بیان آج بھی لوگوں پر صادق آتا ہے۔ تاہم یاد کرو، میں نے 5ویں باب میں تمہیں کہا تھا کہ اپنے لیے تم خود سوچو اور دنیا کو تمہیں اپنے سانچے میں جکڑنے مت دو۔ اگلے باب میں نے لکھا تاکہ ہم عادتوں کو تشکیل دے سکیں، ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، لوگوں میں اچھائیاں دیکھیں اور انہیں سراہنے کی وجوہات ڈھونڈیں۔ ہم ایک ایسی منفرد صورتحال کو جنم دیتے ہیں جس میں ہر شخص کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اچھا محسوس کریں اور دوسروں کو بھی اچھا محسوس کروائیں۔ جیسا کہ چارلس فل مور نے کہا تھا، ہم جس چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، تمام مخلوقات تعریف کا جواب دیتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ دوسروں کو تسلیم کرنا سب سے قیمتی ہنر ہے۔ یہ آسان ہوتا ہے، یہ مزیدار ہے، یہ حیرت ناک نتائج کو جنم دیتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اسے آزماتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ لنکن اور فرینکلن کے سبق۔ مجھے بے شمار مشہور امریکیوں کی سوانح عمریاں پڑھنے کا موقع ملا۔ طالب علم کی حیثیت سے مطالعے کا یہ میرا سب سے زیادہ فائدہ بخش تجربہ رہا۔ تاریخ کو جاننے کا بہترین طریقہ عظیم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ ہے۔ یہ تب کارآمد ثابت ہوتا ہے جب میں نے کامیابی کی نفسیات کا مطالعہ شروع کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی سوانح عمریوں کے مطالعے کی وجہ سے مجھے نفسیات میں دلچسپی ہوئی۔ کامیابی کے معنی سمجھنے میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ کامیاب لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھی جائیں۔ میں نے جن عظیم امریکیوں کی سوانح عمریاں پڑھی ان میں سے 2 ابراہم لنکن اور بینجمن ہیں۔ ایک اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کیا، جبکہ دوسرا ایک ممتاز خالد الموجد اور سیاسی مدبر ہے۔ تاہم ان کے مشہور کام نہیں تھے جنہوں نے مجھے ان میں دلچسپی لینے پر مائل کیا۔ مجھے ان میں دلچسپی اس وجہ سے ہوئی کہ یہ دونوں افراد انسانی تعلقات اور دوسروں کو تسلیم کرنے کے فن میں ماہر۔ ان کا عظیم ترین وصف یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے انسانوں کے ساتھ نباہ کر سکتے تھے۔ ان میں موجود بہترین اوصاف کو باہر لانے پر قادر تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ہنر نے ان کی کامیابی میں کسی دوسرے کی ہنر کی نسبت زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ کالج میں میرا پسندیدہ تاریخ کا ٹیچر ابراہم لنکن سے محبت کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ اتفاق سے وہ لنکن کا ہم نام بھی تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر ایش بروک لنکن تھا۔ جب وہ خط لکھتا تو لکھتا لنکن۔ آج مجھے واضح طور پر یاد ہے اس نے صدر لنکن کے متعلق مسلسل کئی لیکچر دیے۔ اس نے کہا کہ لنکن کی عظمت اس کی دوسروں کے ساتھ کامیابی سے نباہ کرنے کی اہلیت میں نہاں تھی۔ جب اس نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں کتنے مختلف قسم کے لوگ اس کے گرد جمع تھے تو میں مسحور ہو گیا۔ ان سب میں 2 چیزیں مشترک تھیں، بے پناہ ٹیلنٹ اور انا، اور وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ وہ صدر سے برتر ہیں۔ تاہم لنکن نے ان سے پیچھا چھڑوانے کی بجائے انہیں عزت دی، احترام دیا۔ وہ ان کی صلاحیتوں کی تعریف کیا کرتا تھا، ان سے مشورے لیا کرتا تھا اور انہیں اپنے ٹیلنٹس اور توانائی ملک کے لیے استعمال کرنے کی تحریک دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے برتاؤ کی وجہ سے ہر فرد ونر بن جاتا تھا۔ فرینکلن کے متعلق ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی سفارتکار تھا، ایک ایسا شخص جس کی شخصیت پیدائشی طور پر دوسروں کو خوشگوار اور تاثر دینے والی تھی، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ فرینکلن کے اس اعتراف کے مطابق اس کی شخصیت میں کئی خلا تھے۔ اس نے محنت اور مشکل مزاجی کے ذریعے انسانی تعلقات کے ہنر میں کاملیت یعنی پرفیکشن حاصل کی۔ وہ بالآخر اس کی عظیم سفارتکارانہ کامیابیوں کا باعث بنے۔ فرینکلن اپنی آبیتی میں بتاتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے فطری ملان پر غلبہ پانے میں اسے کتنی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اپنی کوشش کو ایک دلیرانہ اور کٹن پروجیکٹ کہا، تاہم اس کی تدبیر آخر کارگر ثابت ہوئی اور اس نے نئی عادتیں اپنا لیں۔ اس نے اپنے آپ کو تربیت دی، اسے دوسروں میں مثبت خصوصیات دیکھنی ہیں، پھر یہ کہنے کا عہد کیا کہ ہر شخص میں خوبیاں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ لنکن اور فرینکلن دونوں نے زندگی میں کامیابی کی کلید دریافت کر لی تھی۔ وہ کلید تھی دوسروں کو تسلیم کرنا۔ وہ دونوں دوہری جیت کی عظیم فوقیت سے واقف تھی۔
انہوں نے دوسروں لوگوں کی اپنی بہترین خصوصیت باہر لانے میں مدد دی تھی۔ انہوں نے دوسروں کو بلند کر کے خود کو بلند ترین مقام تک لے جانا تھا۔ مجھ میں کیا خوبی ہے، جب میں نفسیات کے کورس پڑھاتا ہوں تو ہم دوسروں کو تسلیم کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ایک سادہ سی سرگرمی ہے، تاہم یہ میری استعمال کردہ سب سے مؤثر تدریسی تکنیک ہے۔ ہم ایک کرسی کے گرد باقی ساری کرسیاں نیم دائرے کی صورت میں رکھ دیتے ہیں۔ اس ایک کرسی کو ہم ہاٹ سیٹ کہتے ہیں۔ ہاٹ سیٹ پر سارے طلبہ باری باری بیٹھتے ہیں اور مشق کے پہلے حصے میں ہاٹ سیٹ پر بیٹھنے والا طالب علم باقی طالب علم سے پوچھتا ہے مجھ میں کیا خوبی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں، تاہم یہ ہماری مشق کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے طلبہ اپنے آپ کو بھی تسلیم کریں اور اپنی خصوصیات اور عادتوں کو بھی تسلیم کرنے کے اہل ہوں۔ انہوں نے دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کون کون سی خوبیوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں نیم دائرے میں بیٹھنے والے طلبہ ہاٹ سیٹ میں بیٹھے طلبہ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں۔ واحد قانون یہ ہوتا ہے کہ لباس یا خد و خال پر تبصرہ نہیں کرنا۔ تب ہاٹ سیٹ پر بیٹھنے والا طالب علم کئی منٹ تک اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ جب ہم اگلے دن اس مشق کے تبادلہ خیال کرتے ہیں تو طلبہ اس وقت بھی نہایت خوش ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں اس مشق سے کتنا بھلا محسوس ہوا، اس سے انہیں اپنی خوبیوں کو پختہ کرنے کا موقع ملا، اس سے ان کے اعتماد اور عزت نفس میں اضافہ ہوا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس مشق کے حوالے سے اپنے تاثرات لکھیں۔ مجھے کئی برسوں کے دوران سینکڑوں زبردست جواب موصول ہوئے۔ ان میں سے اکثر دہرائے جانے والے ہیں۔ لوگوں میں برائیوں سے زیادہ اچھائیاں ہیں۔ ہمیں دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ لوگوں کو تباہ کرنے سے زیادہ اثر انگیز عمل انہیں تعمیر کرنا ہے۔ دوسروں کی طرف سے موصول ہونے والی حقیقی تعریف سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب ہم دوسروں کو تسلیم کیے جانے اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی خوشی سے انسان خود بھی خوش ہوتا ہے۔ دوسروں کو تسلیم کرنے سے ان کی خصوصیات باہر آتی ہیں اور ہر شخص جیت جاتا ہے۔ میرا خیال اس باب کا اختتام اس سے بہتر انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔ مہربان الفاظ پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، جبکہ ان سے حاصل بہت کچھ ہوتا ہے۔ پاسکل نے کہا تھا۔ کتاب کا نام زندگی کے 20 عظیم لائف گریٹسٹ لیسن، چیپٹر 10واں، اور مصنف کا نام ہال اربن، اور آواز شبیر کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کتاب بینی کا آپ کا شوق سلامت رہے۔